بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 10 رمضان المبارک اور آج وہ پاک بی بی اس دنیا سے پردہ کر گئیں کہ جن کے جانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ انہوں نے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ آج اس پاک بی بی کا ذکر کریں گے جو کہ ملکۃ العرب تھیں، وہ پاک بی بی کہ جن کے قدموں تلے اس پاک بی بی کی بھی جنت ہے جو کہ جنت کی سردار ہے، حسنین کریمین کی نانی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری بیوی کہ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں رسول پاک کے عقد میں نکاح میں کوئی اور بیوی نہیں آئی، کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ہم وزن اور کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ وہ پاک بی بی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہ انہوں نے مجھے وہاں سپورٹ کیا جب لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ یہ نبوت کی شاہد ہیں اور یہ وہ ہیں کہ جن کو خود اللہ پاک اور ساتھ میں جناب جبرائیل نے سلام دیا اور ساتھ میں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی۔ تو جتنے بھی الفاظ میں کہتی ہوں زبیر بھائی، ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ مجھے لگتا ہے زبان میں سکت بھی نہیں ہے، سکت بھی نہیں ہے، اور ہم ایسی ہستی ہیں جن کے فضائل ہم شاید بیان کرنے کے متحمل بھی نہیں ہیں، ہم کر بھی نہیں پائیں گے، اس کا احاطہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے بہت ساری گفتگو کی، اور میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جس طرح اعلان نبوت سے پہلے وہ جو عرب معاشرہ تھا، جو قریش کے لوگ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ نبوت اعلان سے پہلے بھی وہ صادق اور امین تھے۔ بالکل اسی طرح آپ کی ہستی دیکھیے، کہ آپ کے اخلاق دیکھیے اور آپ کی پاکیزگی دیکھیے کہ وہ قریش کے لوگ آپ کو طاہرہ کے نام سے بلاتے تھے۔ طاہرہ، جس طرح وہ صادق اور امین تھے اس طرح یہ طاہرہ تھی، اور ان طاہرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف اپنی جان سے بلکہ اپنے مال سے بھی نصرت کی، اور ہر وقت آپ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، بالخصوص جب شیب ابی طالب کا واقعہ جو پیش آیا اور جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا مسلمانوں کا، تو جس طرح سے انہوں نے اپنا مال خرچ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور جیسے کہ انہوں نے فرمایا عام الحزن، یعنی کہ جس سال آپ کا وصال ہوا اسی سال آپ کے پیارے چچا جناب ابو طالب کا بھی وصال ہوا، اور یہ دونوں ایسے اہم ہستیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ان کی جو سایہ ہے، ان کے سائے تلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کو قریش کے لوگ جو ہے وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے جناب ابو طالب کی موجودگی میں۔ اور یہی وہ سال تھا کہ جس کو عام الحزن یعنی دکھ کا اور غم کا سال قرار دیا گیا۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہیں، ہماری نعت خوان بہن جویریہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور سب سے پہلے سوال بھی میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہمیں تو بس یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی بزنس وومن تھیں، اس کے علاوہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو پراپرٹی کی بات کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ان کی پراپرٹی تھی، کہ وہ صرف یہی نہیں کہ وہ جس جگہ پہ رہتی تھی وہیں پہ ان کی پراپرٹیز تھی، بی بی کے مال اور اسباب تو بہت زیادہ تھے۔ تو ذرا ان کا پلیز تعارف، ذرا فیملی کا بھی بیک گراؤنڈ کا تعارف کرائیے گا۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید برہان رشید نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی جو ازواج ہیں ان کو کسی اور پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی اور کی طرح نہیں ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کثیراً کثیرا، یہ اصولی بات ذہن میں رکھیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شخصیات جڑی وہ حادثاتی نہیں ہیں، وہ انتخاب الہی ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تو مقامی وراء الورا ہے، آپ نے جس جانور پر سواری کی ہے نا، اللہ نے اس کا بھی پہلے سے انتخاب کر رکھا تھا۔ یہ حادثات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ معاملات میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ آپ دیکھیے کہ وہ مالدار بھی ہیں، ان کے پاس زمینیں بھی ہیں، وہ ملکۃ العرب بھی ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن وہ خود نبی علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیج رہی ہیں۔ یہاں قابل توجہ اور قابل غور جملہ، چونکہ معاشرے اور سوسائٹی کی یہ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، تو وہ جب دیکھتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ صفات ہیں تو وہ پیغام نکاح بھیجتی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ نہیں کرتے،
وہ کہتے ہیں میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے جواب دوں گا. تو جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا جناب سیدنا حضرت ابو طالب کا، تو حضرت ابو طالب سے نبی علیہ السلام مشورہ کرتے ہیں اور مشورے کے بعد باہم یہ طے ہوتا ہے کہ اب نکاح کی طرف بڑھتے ہیں. اور جناب حضرت ابو طالب رسول اللہ کا نکاح پڑھاتے ہیں، اور اس نکاح میں جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں جیسے انہوں نے بتایا کہ سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہہ کر پکار رہے ہیں. یعنی اس نکاح کے دوران جو حضرت ابو طالب کی گفتگو ہے جو کتابوں میں موجود ہے، اس کو پڑھا جائے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ جب حضور کے عقد میں آ گئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو مال کے معاملے میں غنی کر دیا، اتنا دے دیا کہ آپ جو ہے وہ غنی ہو گئے اور اوروں کو. اور پھر حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ سارا مال بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا، اور ایسے پیش کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اٹھا کر دیں. تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ کی جانب سے سلام آ رہا ہے. وہ کیوں آ رہا ہے؟ کہ حضرت خدیجہ اتنی مالدار ہیں، نوکر رکھ سکتی ہیں، سب کیا ہوا بھی ہے، لیکن جب رسول اللہ غار میں عبادت کر رہے ہیں تو وہ کھانا بنا کر خود جا رہی ہیں، کسی کو نہیں بھیج رہی. آج بھی لوگ وہاں جاتے ہوئے کتنی ان کو مشکلات ہوتی ہیں اس جدید دور میں. تو آپ ذرا سوچئے، ایک خاتون ہے گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، وہ لے کر نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہیں، تو انہی حالات میں پھر جبرائیل آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اللہ کا سلام دیجئے، میرا بھی سلام پیش کیجئے. تو یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. آپ کی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو شیب ابی طالب جو ہے وہ رسول اللہ کے خاندان کا بائیکاٹ ہوا، بنو ہاشم کا، حضرت خدیجہ کا نہیں ہوا. لیکن جناب خدیجہ اپنی مرضی سے شیب ابی طالب میں رہی اور وہاں جو مشکلات جھیلی انہوں نے بھی اور جناب حضرت ابو طالب نے بھی. اور ایسی مشکلات ہیں کہ آج مجھے کہنے دیجئے کربلا کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اس کربلا سے پہلے کربلا شیب ابی طالب ہے. 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی معیت میں جتنے لوگ تھے ان کو کھانا پینا میسر نہیں تھا، پتے کھائے جاتے تھے. تو ان حالات میں جناب حضرت سیدہ خدیجہ کی صحت پر بھی اثر پڑا، جناب حضرت ابو طالب کی بھی. تو ان دونوں کا بعد میں وصال ہو گیا. اور اس وجہ سے جیسے زبیر بھائی نے کہا کہ عام الحزن، نبی علیہ السلام نے دیکھیے کسی کا بھی انتقال ہو تو غم سوگ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ خاتون اپنے شوہر کے لیے کرے، اس کا معاملہ 4 ماہ 10 دن کا الگ ہے، باقی آپ 3 دن. لیکن نبی علیہ السلام ان کے وصال کے سال کو پورا سال غم کے طور پر مناتے. اور جب سیدہ خدیجہ کا ذکر آتا ہے تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. بس آخری بات، سیدہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ہمیشہ سیدہ خدیجہ پر رشک آیا کہ وہ نبی علیہ السلام کی ایسی زوجہ ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کی سہیلیوں کو آج بھی تحفے بھیج رہے ہیں. تو سیدہ خدیجہ کے کس مقام کی بات کریں، آج ان کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو کامیابی ملے. بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی ذرا بات کی جائے شہزادی کے. جی علامہ صاحب. جی اگر آپ ان کے تھوڑا سا ان کے اہل خانہ کے بارے میں، اگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے جو اپنے خاندان کے لوگ تھے ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کا پس منظر کیا تھا اس عرب معاشرے میں، کاروبار کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالے سے بھی، اگر اس پہ گفتگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. سب سے پہلے تو 10 ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور تمام تر عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ آج کا دن جو ہے وہ وصال بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جس کے متعلق مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے. فضائل بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھا جائے تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ حصہ ہے کہ جو مختص ہوتا ہے اس ذات کے لیے، اس شخصیت کے لیے جس میں وہ کسی کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، وہ منتخب پروردگار ہیں اور پروردگار نے ان کو وہ خصوصیات عطا فرمائی ہوتی ہیں. لیکن ایک پہلو وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ ہمارے لیے رول ماڈل بنتی ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں بحیثیت انسان. لبادہ بشریت کے اندر جو ہم موجود ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، وہ ممکنات میں سے ہے. اب اگر ان کے اس پہلو کو لیا جائے کہ جہاں پر مختص ہیں ان کے لیے، بلکہ ایک بات جو کہ خود لفظ خدیجہ جو نام ہے اسی کو اگر میں وہ کروں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مادر بطول ہیں، یعنی یہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ ہیں. اور لغت میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدیجہ کا مطلب خدیج مذکر اگر ہو تو ایسے جنین کو کہتے ہیں جو 4.5 ماہ سے زیادہ اپنی ماں کے پیٹ میں نہ رہا ہو، اور اگر مؤنث ہو تو خدیجہ
ایسے جنین کو کہا جاتا ہے کہ جس نے 4.5 مہینے سے زیادہ نہ گزارے. کیوں؟ اس لیے کہ 4.5 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں بچی اگر ہو تو وہ خوراک کھاتی ہے جس کے بعد وہ ناقص العبادہ ہوتی ہے. اور ہمیں ایک ایسی روایت ملتی ہے جو مختص ہے یہاں تو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اس لیے کہ بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ظہر کے وقت جو ہے امام حسن کی ولادت ہوتی ہے اور عصر کی نماز شہزادی فاطمہ الزہرا نے پڑھی ہے. کیا کہنے، اور یہ سلسلہ جو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شہزادی بی بی خدیجہ الکبریٰ سے. اور کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تمام تر محققین علماء، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی کا کہ یہ شیعہ پوائنٹ آف ویو ہے. ایک روایت ملتی ہے جو بڑی عجیب ہے لیکن بہرحال اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 40 دن تک 3 شخصیات جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھتی رہی اور چوتھی پہرا دینے والی تھی. اب روایت یہ ملتی ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی علیہ السلام اور بی بی خدیجہ 40 دن تک نماز پڑھتے رہے. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نگہبانی کیا کرتے تھے کہ کوئی ان کو گزند نہ پہنچائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کون سی خاتون ایسی ہے جو 40 دن تک مسلسل نماز پڑھ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر آپ کو اس پہلو سے دیکھیں تو ممکن نہیں ہے، لیکن نہیں، یہاں پر نماز پڑھ کے دنیا کو بتائے. یہ مختص ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے. اور میں ایک بات چھوٹی سی عرض کروں، یہ آیت تطہیر کے وارث ہے تو وہ تو ہم بالکل ہے، لیکن ظاہر ہے اس پہلو کو دیکھنا جو ہے نا بڑا ضروری ہے. اچھا اب آ جائیں جس میں قابل تقلید ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں مختص ہیں شہزادی بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کے ساتھ. کچھ چیزیں، نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں اور ایک ٹائم پر 8 کی جو ہے نا وہ روایت ملتی ہے. لیکن دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے تو دلہا بن کے رسول خدا دلہن کو لینے فقط خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر گئے، آفیشیل جسے کہا جاتا ہے. اور یہاں پر مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا فخر ہے. اور یہی بات جو اشارہ کیا گیا کہ جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بقید حیات رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی ان کی موجودگی میں. اور اس کے بعد رسول خدا محمد مصطفیٰ کا کنڈکٹ کیا ہے، اور یہ خود روایات کے اندر ملتا ہے کہ رسول خدا اکثر یاد فرمایا کرتے تھے. اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک ازواج مطہرات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے ہیں، اس سے اچھی آپ کو پروردگار نے بیویاں عطا فرمائی ہیں. تو یہ جو اشارہ ہے نا، رسول خدا نے فرمایا خبردار یہ بات نہ کہو. خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب کوئی مجھے جو ہے وہ نبی کے طور پر نہ مانتا تھا نہ جانتا تھا. اور بائی دا وے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن اعلان نبوت ملتا ہے، ہمارا عقیدہ کہ کنت نبیًا وکانا آدم و بین الماء والطین، وہ تو نبی پیدا ہوئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آفیشلی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کی اجازت جو ہے وہ کب ملی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق نا. مگر یہ کہ بصیرت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے اس وقت شادی کا پیغام، نکاح کا پیغام بھیجا ہے جب ابھی دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کے طور پر نہیں جانتی ہے، محمد بن عبداللہ کے طور پر تو یہ بہت بڑی بس. اور پھر بائی دا وے اب یہاں پر دوسرے مرحلے میں بھی آتا ہوں کہ جو قابل تقلید ہے ہمارے لیے کہ جس میں ہم تقلید کر سکتے ہیں. 2-3 باتیں جلدی سے. پہلے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں ما قام ولا استقام دینی الا مال خدیجہ و سیف علی ابن ابی طالب. فرمایا کہ میرا دین قائم ہوا ہے 2 چیزوں سے، ایک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال جو لا کر انہوں نے رسول خدا کے قدموں میں نشاور کر دیا، اور بیت المال وہاں سے بنا ہے، دار المال نہیں ہے، بیت المال یعنی وہ مال جو گھر میں ہے. اس لیے کہ بی بی نے گھر میں لا کے مال دیا بی بی رسول خدا محمد اور کہا اے کفار و مشرکین جس پر میرا قرضہ ہے، قرضہ معاف کروانا چاہتے ہو آؤ رسول خدا کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لو تمہارے قرضے معاف. اللہ اکبر. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہ اس طرح کی شخصیت کی مالک. اب اگر چلیں کہ قابل تقلید کیا ہے، اور یہ آج کی بچیوں کو جاننا چاہیے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہ نے ظاہر کو نہیں دیکھا بلکہ باطن کو. اب باطن کو کیسے دیکھ لیا؟ بی بی نے باقاعدہ سے ایک کاروان دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنے غلام کو ساتھ میں بھیجا کہ یہ جو میسرہ غالباً یہ جو کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، تم جا کے سفر میں دیکھو، ویریفائی کرو اور بتاؤ. اور جب ویریفیکیشن ہو گئی
تو اب بی بی نے جو ہے نا وہ تامل سے کام نہیں لیا بلکہ فوراً پیغام بھیجا، اور کیا کہا کہ حتیٰ اگر حق مہر بھی نہیں ہے تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں. یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ جس کی بات کی جاتی ہے کہ کہا کہ بیوی نے کہ میں دینے کو تیار ہوں، جو کچھ ہوگا میری تمام تر شرائط نہیں آپ کی شرائط کے اوپر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، کہا میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے پوچھ کر بتاؤں گا. اور جب شادی ہوتی ہے بس ایک جملہ کہوں گا کہ اب کیا کیا جائے، کیا بصیرت تھی، کیا ظاہر ہے، کیا کردار ہے. یہ ملیکۃ العرب بی بی، اور کہتے ہیں نا ملیکۃ العرب یعنی ملک یعنی املاک یعنی زمین کی مالک. اور بائی دا وے ملیکۃ العرب یہ قیامت کا دن کہاں پر ہوگا؟ عرفہ میں ہوگا نا. تو مقام عرفہ کس کی ملکیت تھی؟ جاگیر. اللہ اکبر جناب. خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب، یعنی جہاں قیامت برپا ہونی ہے نا، جہاں پر محشر برپا ہونا، وہ بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ملکیت میں تھا. وہ بھی ان کی ملک، ملکہ ہے، یہ ملکہ نہیں ہے، ملکہ ہے. ملکہ کہتے ہیں حکومت کی مالکہ، ملکہ کہتے ہیں جو ملک رکھتی ہوں. اور آج کے کارپوریٹ ورلڈ میں، لیکن بہرحال یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ یہی بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے. تمام تر مال و متاع کے باوجود نگاہ جو ہے وہ کہاں پر تھی کہ شیب ابی طالب میں درخت کی جڑوں کو چوس کے گزارا کیا ہے. اور بائی دا وے ہماری روایات کے مطابق یہ بی بی اس دنیا سے پیاسی گئی ہیں. کربلا کا ذکر کیا ہے نا، تو بی بی پیاسی تھی. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بی بی کی وفات ہوتی ہے تو پانی مانگتی ہے لیکن پانی نہیں، تو پیاسی گئی. اور دوسری بات یہ بی بی ملیکۃ العرب، دو خواہشات کی تھی بی بی نے. کہا یا رسول اللہ ایک میری خواہش میں آپ سے بتا دیتی ہوں، دوسری میں نہیں مانگوں گی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو کہوں گی وہ آپ سے گزارش کرے گی. کیا کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں. اور دوسری کیا تھا؟ کہا فاطمہ جا کے بابا سے کہو کہ اماں کہہ رہی ہیں وہ جو آپ کی کالی کملی ہے نا چادر، مجھے اس چادر میں دفنائیے گا. اچھا ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد آئیں گے اور گفتگو کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد.